ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ تعجب ہے حضرت انسان پر، تعجب ہے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ پروقار میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے ایک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ سب سے پہلے آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کیا حکم دیا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن نیکی کسے کہتے ہیں اور تقویٰ جس کا معنی پرہیزگاری ہے، تو یہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے حکم خداوندی کے مطابق ان کاموں کو کرنا، یہ نیکی ہے جس کو عربی میں بر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ نماز وقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، واتم الحج، حج کرو۔ تو یہ حکم خداوندی کے مطابق نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، یہی بر ہے، یہی نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کہا کہ پرہیزگاری کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو، تقویٰ کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنی ہے، جیسے شراب پینے سے منع کیا ہے اللہ نے، جوا سے منع کیا ہے، سود اور مٹی انٹرسٹ سے منع کیا ہے۔ تو حکم خدا کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، مٹی نہ کھانا، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرو، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور دوسروں کے لیے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو، خود بھی روزہ رکھو اور دوسروں کے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دو کہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ پر بھی روزہ فرض ہے، میرے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ تو جس طرح میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے حکم پر، اسی طرح آپ بھی روزہ رکھیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ وہیں پہ ہم خود بھی شراب نہیں پئیں گے، اور اگر کوئی خدا ناخواستہ کوئی پی رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، منع کریں کہ شراب اسلام میں حرام ہے،
شراب اسلام میں حرام ہے تو حکم خدا بندی کے مطابق شراب خود بھی نہیں پیئیں گے اور جو پی رہا ہے اس کو بھی روکیں گے۔ تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی اللہ نے ہیلپ کرنے کے لیے کہا، مدد کرنے کے لیے کہا۔ اب دیکھیے، یہ کوئی آپشنلی چیز نہیں ہے کہ ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکیاں کرے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دے۔ جیسا کہ آپ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے قریب سے بادشاہ کے کچھ سپاہی جو ہے مٹکوں میں کچھ بھر کے لے جا رہے تھے۔ آپ بو سے سمجھ گئے تھے کہ اندر کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تصدیق کے لیے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے، تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کے کچھ سامان ہیں جو ان کے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، آپ نے اس ڈنڈے سے زور زور سے ایک تینوں مٹکے پہ ایک ڈنڈا مارا، اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ تینوں مٹکے جو ہے وہ سر پہ ہی پھوٹ گئے۔ اب یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے دربار پہ بلایا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مٹکے کس کے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ مٹکے جو آپ ہی کے تھے، آپ بادشاہ ہیں، آپ ہی کے تھے۔ تو پھر آپ نے کیوں یہ مٹکے توڑے؟ تو کہا کہ مجھے آپ پر رحم آ گیا، مجھے آپ پر رحم آ گیا۔ دیکھیے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، اس کی اصلاح کرنا بہت آسان کام ہے، ایزی کام ہے، لیکن کوئی اگر طاقتور ہے یا پیسہ والا ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، وہاں جا کے حق بات کرنا، یہ فرمایا کہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ افضل جہاد بتایا گیا ہے کہ جو طاقتور، اپنے سے بڑھ کے طاقتور ہے، اپنے سے بڑھ کے پیسہ والا ہے، اپنے سے بڑھ کے پاورفل آدمی ہے، اس کے سامنے حق بات بولنا یہ افضل جہاد کہا گیا ہے۔ سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وقت کے بادشاہ ہیں، بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے، اور بادشاہ نے جب پوچھا کہ کیوں توڑے تو کہا کہ مجھے آپ پر رحم آ گیا۔ کہا کیسے؟ اسی لیے کہ اگر میں ان مٹکوں کو نہ توڑتا تو آپ شراب پیتے، اور شراب پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ جہنم میں جاتے، اسی لیے میں نے مٹکوں کو توڑ دیا۔ جب مٹکوں کو توڑ دیا تو شراب جیسی حرام چیز پینے سے آپ بچ گئے، تو چنانچہ مجھے آپ پر رحم آ گیا کہ تاکہ آپ شراب نہ پیے اور جہنم کے حقدار نہ بنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہے کون؟ تو کہا کہ میں محتسب ہوں، کوئی اگر غلط کام کرے گا تو میں اس کا احتساب کروں گا، حساب کروں گا۔ کہا کس نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی؟ کہا یہ ڈیوٹی میری کسی انسان نے نہیں، کسی بندے نے نہیں، کسی بادشاہ نے نہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ، بلکہ میرے رب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، چونکہ قرآن میں ہے اتأمرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، تو یہ میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو بادشاہ کے اوپر جو ہے روب طاری ہو گیا، وہ بالکل کپکپا گیا آپ کے جملوں کو سن کر، اور کہا کہ بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ کام کیا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کی ڈیوٹی لگا دوں کہ لوگ اگر کوئی غلط کام کرے آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو آپ نے فرمایا بادشاہ وقت آپ اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری اپنے پاس رکھے، اسی لیے کہ جو رب کی ڈیوٹی کرتا ہے کسی بندے کی ڈیوٹی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہ اگر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو اگر غلط کاموں سے روکیں گے، اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہمیں ملے گا؟ تو اس کا فائدہ یہ ملے گا، کتابوں میں آیا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ اگزامپل کے طور پر کوئی نماز کا آنے کا ارادہ نہیں تھا نماز کے لیے،
آپ نے ان کو بلایا کہ چلو نا یارو کہ نماز پڑھ کے آتے ہیں. آپ کے بلانے پر وہ نماز کو آ گیا, نماز پڑھا. جب تک وہ انسان نماز پڑھا, جتنا ثواب اس پڑھنے والے بندے کو ملتا ہے اسی کے برابر ثواب اس بلانے والے انسان کو ملتا ہے. لیکن نماز پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہیں پہ آیا ہے الدال علی الشر کا فاعل ہی, کہ اگر کوئی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, برائی کی طرف بلا کے لے جاتا ہے, تو جتنا گناہ ان گناہ کرنے والے کو ہوگا اسی کے برابر اتنا گناہ وہ بلا کر لے جانے والے کو ہوگا. لیکن آج زمانے آپ دیکھیں کہ جو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کا الٹا ہو رہا ہے. آج کسی کو اگر مووی دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, دوست نے کہا کہ چلو آج مووی دیکھ کے آتے ہیں, برائی کی طرف ان کے بات پہ جلدی سے چلے بھی گئے. تو یہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جتنا گناہ وہ مووی دیکھنے والے کو ہوگا اتنا ہی برابر گناہ اس دوست کو بھی ہوگا جو اس کو بلا کے لے گیا. تو قرآن نے کہا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو, لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو نیکی میں نے سمجھا دیا, پرہیزگاری کا ڈیفینیشن سمجھا دیا. اب گناہ اور زیادتی کیا ہے کہ جس کو اللہ نے کہا کہ ان کاموں میں ہیلپ نہیں کرنا, مدد نہیں کرنا. تو گناہ اور زیادتی کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام نہ کرنا. اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, نماز نہ پڑھنا. اللہ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے, مالی کے نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا, یہ گناہ ہے, یہ اثم ہے. اور زیادتی کیا ہے؟ زیادتی کیا ہے؟ عدوان کیا ہے؟ تو اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کام کرنا, جیسے شراب پینے سے روکا ہے, شراب پینا. نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, نماز نہیں پڑھنا. شراب پینے کے لیے, شراب پینے سے منع کیا ہے, وہ کام کرنا, یہ زیادتی ہے, یہ عدوان ہے. اللہ نے کہا کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد نہ کرنا. آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے جیسے کہا پہلے بھی کہ یہ کوئی آپشنلی چیز نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم صرف, اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ اپنا دیکھ لو, آپ نماز پڑھ لو, آپ نیکیاں کر لو, سجدے کر لو, عبادت کر لو, دوسرا کوئی کیا کرتا اس سے کوئی مطلب نہیں. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکیاں کی دعوت دے. اب دیکھیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں. آپ کے طرف وحی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی حضرت یوشع, آپ کی قوم کے 40,000 لوگوں, نیک لوگوں کو اور 60,000 گنہگاروں کو, بدکاروں کو میں برباد کر دوں گا, میں ہلاک کر دوں گا. اللہ اکبر. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ یا اللہ, بدکار لوگوں کو ہلاک کرے گا, یہ تو اپنی بدعمالیوں کی سزا پائے گا, لیکن نیکوکار لوگوں کو تو کیوں ہلاک کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو نیکیاں کر رہے بیچارے, وہ تو اچھے کام کیے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, کار خیر کر کے نیک لوگ بنے ہیں, تبھی تو وہ نیک بنے ہیں. تو یہ نیک لوگوں کو بھی تو 40,000 لوگوں کو ہلاک کر دے گا 60,000 گنہگاروں کے ساتھ. آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ اگرچہ نہیں کرتے تھے, لیکن جو گناہ کرتے تھے, جو میرے نافرمان بندے تھے, جن بندوں سے میں ناراض تھا, یہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. یہ ان کے ساتھ مستی سے کھاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا خوشی خوشی ہوتا تھا. ان سے کوئی ان کو جو فرق نہیں پڑا کہ یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں, اللہ ان سے ناراض ہے, ان کی اصلاح مجھے کرنی چاہیے, یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف آنی چاہیے. یہ لوگ ان سے کوئی مطلب نہیں رکھا, بلکہ آسانی سے کے ساتھ ان کے ساتھ کھا رہا تھا, پی رہا تھا, ان کے ساتھ کوئی ان کی ناراضگی نہیں تھی. اسی وجہ سے میں ان 40,000 نیک لوگوں کو بھی ہلاک کروں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صرف اپنا دیکھنا نہیں ہے, بلکہ اپنے جو لوگ اللہ کے عبادت سے دور ہیں, ہمارے ریلیٹڈ میں ہیں, ہمارے تعلقات والے ہیں, ہمارے گھر کے فیملی ممبرز ہیں, یا ہمارے دوست ہیں, ہمارے قریبی ہے,
وہ ہماری بات کو ٹالتے نہیں، ہماری بات کو اگر کہیں گے تو وہ عمل کرنے کے چانسز ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کا حکم پہنچایا جائے۔ یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی جو ہم لیں اور اس کام کو بخوبی انجام دیں کہ خود بھی نیکیاں کریں، یعنی نمازوں کو پابندی سے خود بھی پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہے تو ہم کہیں کہ چلو یار نماز پڑھ کے آتے ہیں، جائیں گے کہیں ہوٹل میں بعد میں، لیکن نماز کے ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہی اس آیت کا پیغام ہے، یہی اس کا میسج ہے آج کے اس بیان کا، کہ خود بھی نیکی کی جائے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے، خود بھی گناہ سے بچا جائے، اور دوسرا اگر کوئی گناہ کر رہا ہے ہمارے بولنے سے وہ ان کے روکنے کے چانسز ہے تو 100% وہاں ہم ان کو روکیں۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔